نون لیگ والے اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بات چیت کرنے جا رہے ہیں، یہ ناراضگی واقعی صحیح ہے؟ بیک ڈور، یہ فرنٹ ڈور، یہ کیا چل رہا ہے؟ یا تو فرنٹ ڈور یوز کریں یا بیک ڈور یوز کریں؟ شہباز شریف صاحب میں تو ایسی کوئی جرت و ہمت نہیں پاتا. پہلے تو جی حضوریے ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں. ساری پارٹیاں تقریباً ایسے ہی بنی ہیں نا، مطلب صاحب بھی ملتے جلتے اسی طرح لائے گئے تھے، نکالے گئے تھے کابینہ سے، انہوں نے استعفیٰ دیا تھا. ایوب خان لائے تھے. بھٹو کب تک زندہ رہے گا؟ نواز شریف صاحب کی کب تک بات ہوگی؟ زندہ تو یہاں پہ ایک ہی رہے گا، وہ ہے ذوالفقار علی بھٹو نہیں، جنرل ضیاء الحق. وہ جو کچھ کر کے گئے ہیں ہم ابھی تک اس پہ کاربند ہیں. کاربند ہیں یا بھگت رہے ہیں؟ میرا تو خیال، میں کیا کہوں، کاربند ہی کہوں گا. 2 گھنٹے صرف ان کی ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا نہیں جی گنڈا پور صاحب کی اور بیرسٹر گوہر کی اور آرمی چیف کی ملاقات. ہم سے کیوں ناراض ہو گئے ہیں؟ کیا ان 2 گھنٹوں میں ایک مرتبہ بھی اس بیرسٹر گوہر کو یہ جرت ہوئی کہ کہتا کہ گولی کیوں چلائی؟ یہ پوچھا؟ بلے شاہ نے کہا ہوا ہے شک شبے دا بیلا. پاکستان اس وقت ٹوٹل انارکی کی صورتحال میں ہے اور یہ شک شبے کا بیلا ہے. باپ پہ بھی اعتبار مت کریں. یہ جو ٹرمپ صاحب نے عہدہ سنبھالا کہ یہ جو انہوں نے اسپیچ کی تھی اپنی، یہ تو مطلب امریکہ میں بھی یہی رونا ہے. چونکہ وہ اپنی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے، وہ پی ٹی آئی کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بجائے گا. تالیاں جب ہوگا مجھے اٹھا دینا. تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. پبلک نیوز کے اس ایکسکلوزو پوڈ کاسٹ میں اور میرے ساتھ نصرت جاوید صاحب موجود ہیں. نصرت صاحب آج تو آپ بہت زبردست لگ رہے ہیں، مطلب مقابلہ چل رہا ہے میرے اور آپ میں. نہیں، میرا آپ سے کیا مجھے پتا تھا آپ نے یہی بولنا ہے. ویسے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آپ ایسی سرخ کپڑوں میں ملبوس. لیکن آپ بڑے خوش لباس، ماشاء اللہ سے آپ کے ٹیسٹ، آج آپ بڑے زبردست لگ رہے ہیں. میرا خیال ہے تعریف کی، دیکھیں اچھی چیز کی تعریف ہونی چاہیے. بہت شکریہ. اچھا اب جہاں میں نے اس عمر میں آپ یعنی تعریف سے گزارا چلتا ہے، بتائیے. اچھا سر ابھی یہ ملا تبصرہ، اس پہ میں اور کوئی بات نہیں کر سکتی. اچھا سر یہ بتائیں یہ آخر مسئلہ کیا ہے؟ مطلب نون لیگ والے اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بات چیت کرنے جا رہے ہیں. میں نے سوچا ہر دفعہ پی ٹی آئی کی دھلائی کرتے ہیں، کچھ ذرا نون لیگ کی بھی صفائی ہو جائے. یہ جو نون لیگ والے خبریں یہ دے رہے ہیں کہ جی اب تو ہم بالکل کلیئر اسٹیبلشمنٹ کو بھی میسج دے دیں گے کہ جی اگر آپ نے ان سے بات کرنی ہے جا کے تو پھر ہمیں بیچ میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی. یہ ناراضگی واقعی صحیح ہے؟ جس طرح وہ جو عرفان صدیقی صاحب ایک اسٹیٹمنٹ دے رہے تھے، یہ جی بیک ڈور، یہ فرنٹ ڈور، یہ کیا چل رہا ہے؟ یا تو فرنٹ ڈور یوز کریں یا بیک ڈور یوز کریں. تو یہ کیا کہانی ہے ویسے؟ میں نے تو بھی ایسی کہانی سنی نہیں ہے. اور میں ہمارے پنجابی کی گلیوں میں ایک لفظ ہوتا ہے تپڑ. بالکل سنا. میں شہباز شریف صاحب میں تو ایسی کوئی جرت و ہمت نہیں پاتا. وہ بیچارے تو جی حضوریے ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں وہ تو. نہیں لیکن یہ جو ان کی پچھلے دنوں میٹنگ ہوئی ہے، غالباً کل رات ایک کوئی ان کی انٹرنل کوئی میٹنگ ہوئی ہے، سنا ہے اس میٹنگ میں یہ بات ہوئی ہے کہ یہ ہمیں تو پھر استعمال کر لیا گیا اس پوری سچویشن میں. یہ خبر غلط ہے؟ استعمال تو یہ بہت عرصے سے ہو رہے ہیں. انہیں آج پتہ چلا ہے؟ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ نواز شریف صاحب کی؟ نہیں، اس پوری جماعت کی. دیکھیے یہ جماعت جو ہے، یعنی یہ سے چلو لیٹس بی فرینک، شریف فیملی کا بھی مرج ہوتی ہے. 80s میں جب جیلانی صاحب جو ہیں وہ پنجاب کے گورنر ہوتے ہیں، جنرل ضیاء الحق کے لگائے ہوئے، جنرل جیلانی صاحب. بالکل ہاں بالکل. تو مقصد کیا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا توڑ نکالنا. تو نکالا ان کی صورت میں. تو سر ساری پارٹیاں تقریباً ایسے ہی بنی ہیں نا، مطلب بھٹو صاحب بھی ملتے جلتے اسی طرح لائے گئے تھے. نہیں، بھٹو صاحب جو ہے وہ نکالے گئے تھے کابینہ سے، انہوں نے استعفیٰ دیا تھا. سر ان کو لایا کون تھا نا؟ یہ ایوب خان لائے تھے، لیکن انہوں نے استعفیٰ دیا تھا. جس طرح میں یہ بات بھی جو ہے ضرور کہوں گا کہ ٹھیک ہے جیلانی صاحب نے انہیں دریافت کیا، جنرل ضیاء نے دست شفقت رکھا، لیکن اسی نواز شریف نے اپریل 1993 میں یہ بھی کہا میں ٹکریشن نہیں لوں گا. بالکل. تو یعنی اسی حوالے سے ذوالفقار علی بھٹو کو یہ کہنا کہ ان کی جماعت بنوائی گئی تھی وہ غلط بات. اچھا لیکن سر اب ماضی سے ہمیں نکل جانا چاہیے نا. تو آئیے نا مستقبل کی بات کریں. بھٹو کب تک زندہ رہے گا؟ نواز شریف صاحب کی کب تک بات ہوگی؟ میرا کویشچن یہ ہے. اب تو اب دیکھیں زندہ تو یہاں پہ ایک ہی رہے گا، وہ ہے ذوالفقار علی بھٹو نہیں، جنرل ضیاء الحق. وہ کیوں زندہ؟ وہ جو کچھ کر کے گئے ہیں ہم ابھی تک اس پہ کاربند ہیں. کاربند ہیں یا بھگت رہے ہیں؟ میرا تو خیال، میں کیا کہوں، کاربند ہی کہوں گا. چلیں اچھا لیکن میرا کویشچن یہ تھا کہ اب یہ ڈائلاگ کہاں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں جو پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان ہو رہے ہیں؟ دیکھیں یہ بات تو درست ہے. کل میرے شو میں رؤوف حسن صاحب نے ایک بات کی، ہم نے خیر اس کو صرف نظر کر دیا. انہوں نے کہا جی 2 گھنٹے کی ملاقات ہوئی
آرمی چیف اور بیرسٹر گوہر صاحب کے درمیان، مطلب میں نے ان سے دوبارہ کویشچن کیا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 گھنٹے صرف ان کی ملاقات ہوئی؟ انہوں نے کہا نہیں جی، گنڈا پور صاحب کی اور بیرسٹر گوہر کی اور آرمی چیف کی ملاقات ہوئی. تو وہ تو اپنی بات پہ قائم ہے، اس کو تو کسی نے ڈینائی نہیں کیا. اور لوگ یہ بات کریں کہ وہ تو چلتے چلتے انہوں نے 2 منٹ کھڑے ہو کے بات یہ ہے کہ میں آرمی کا ترجمان تو نہیں ہوں. ہاں بالکل. میں کس بنیاد پر اس بات کی تصدیق یا تردید کر پاؤں کہ جی یہ ملاقات 2 گھنٹوں کی تھی یا 10 منٹ کی تھی؟ اچھا، لیکن کیا بات ہوئی ہوگی آپ کے خیال میں؟ یہ تو آپ مطلب ایزیوم کر سکتے ہیں. یہی ہوگا کہ بھی کیوں ہم سے کیوں ناراض ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ اور کیا؟ اور دیکھیے بات سنیں میری، یہاں پہ پھر آپ کہتی ہیں کہ جی آپ نے بات کی نا ابھی، یعنی پاکستان مسلم لیگ کے حوالے سے، تو میں نے آپ کے سامنے کچا چٹا کھول کے نکال دیا نا. بالکل. تو یہ بات کرتے ہیں نا ان کی بالادستی. کیا ان 2 گھنٹوں میں ایک مرتبہ بھی اس بیرسٹر گوہر کو یہ جرأت ہوئی کہ کہتا کہ گولی کیوں چلائی؟ یہ پوچھا 26 نومبر کو؟ نہیں، اس ملاقات میں جو 2 گھنٹے کی ہوئی. 26 نومبر کو گولی کیوں چلائی تو پوچھا. تو یہ آپ رؤوف حسن سے پوچھ لیتی نا کہ 2 گھنٹے تو ملاقات ہوئی، لیکن رؤوف صاحب آپ نے یہ سوال پوچھا اسمبلی میں آ کے کیوں گٹگٹا رہے ہوتے ہو؟ تو وہاں پوچھے تھے؟ کیا وہاں پوچھا؟ نہیں پوچھا ہوگا میرا خیال ہے. تو نہیں، وہاں تو آپ منت ترلے کرنے گے. تو کیوں قوم کو آپ بھی بے وقوف بنا رہے ہیں؟ ووٹ کو عزت دو والوں نے بھی جیسے بے وقوف بنایا تھا. تو کافی نہیں ہو گیا تماشا ہمارے ساتھ؟ اور ہم انہیں زیر بحث لا رہے ہیں انتہائی سنجیدگی سے. میرا یہ خیال ہے کہ یعنی شرم آنی چاہیے ایک وزیر اعظم کو کہ اس کو کیا عمران خان آن ریکارڈ نہیں ہے، انہوں نے کہا یہ تو آرڈرلی ہے، جس کو اردلی بولتے ہیں ہماری عام زبان میں. تو اردلی سے کیا مذاکرات کیوں کر رہے ہو؟ اور اردلی کو بھی شرم نہیں آ رہی کہ اردلی کہلوائے جانے کے باوجود اس سے پہلے جیسے باجوہ صاحب جو ہیں ان کو پبلکلی جلسے میں عمران خان صاحب میر جعفر اور میر صادق پکارتے تھے، اور وہی میر جعفر وہی میر صادق جو ہے وہ علوی کے ذریعے جا کے جو ہے مزید ایکسٹینشن کی اپنا ہوس میں مبتلا تھا. تو جب آپ خود اپنے آپ کو بے عزت کروانے کو تیار ہو تو باقی ملے جو بندے بلان دی لوٹتے ہیں نہیں. سر لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ یہ جو کھچڑی پک رہی ہے اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا دونوں طرف سے. کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. یہ دونوں فارغ ہوں گے. دونوں کون؟ حکومت اور اپوزیشن؟ یس. تو پھر تیسرا فریق کون پھر اس میں سے؟ اسٹیبلشمنٹ تو آ کے حکومت نہیں کرے گی نا، کسی نہ کسی کو تو لائیں گے. وہ کون ہوگا؟ پتہ نہیں وہ تیار ہو رہا ہوگا کہیں کسی خراب خانے میں، مجھے کیا پتا. اچھا چلیں، کاش کہ مجھے علم ہوتا تو میں بڑے آرام سے کہہ دیتا کہ جی ہو رہا ہے. علم تو آپ کو بہت ساری چیزوں کا ہوتا ہے. جس چیز کا نہیں پتا، جس کا پتا ہو میں یوں کر کے دھڑلے سے کہوں گا مجھے کیا. لیکن شہباز شریف صاحب ویسے آپ کے خیال میں بڑی اچھی تصویر ہم نے دیکھی، اس میں آرمی چیف ان کو جا کے ملاقات کے حوالے سے اعتماد میں بھی لے رہے تھے، لیکن آپ کو کیسے پتا وہ لے رہے تھے؟ سر کیونکہ خبر یہی آئی نا کہ آرمی چیف نے ملاقات پہ اعتماد میں لیا. مجھے تو یہ ہے کہ جو خبر آئے بلے شاہ نے کہا ہوا ہے شک شبے دا بیلا. پاکستان اس وقت ٹوٹل انارکی کی صورتحال میں ہے اور یہ شک شبے کا بیلا ہے. اس پہ باپ پہ بھی اعتبار، کسی پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. میں کہہ رہا ہوں باپ پہ بھی اعتبار مت کریں. اچھا چلیں، اس پہ اب ایک اور نقطہ سر جس پہ آپ کی رائے چاہیے. یہ سپریم کورٹ میں کیا چل رہا ہے؟ مطلب ایک باہر سیاسی کھچڑی پک رہی ہے، ایک سپریم کورٹ میں الگ کھچڑی تو نہیں کہوں گی، مطلب اس سے اوپر کی کوئی چیز پک رہی ہے. یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کیا کر رہے ہیں آج کل؟ ویسے منصور علی شاہ صاحب وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میں ہی چیف جسٹس ہونا چاہیے تھا. دیکھا پھر نہیں بنایا. اگر آپ یہ سمجھے تھے کہ مجھے آپ اس طرح کنٹرول کر لیں گے، میں وقتہ پاواں گا. یہ مجبور کر رہے ہیں حکومت کو کہ وہ 27ویں ترمیم پھر کرے. ان بے قابو پانے کا یہی طریقہ نہیں، لیکن وہ تو ابھی بھی انڈر ڈسکشن تھی نا. پیپلز پارٹی تو کب سے کہہ رہی ہے کہ 26ویں کو سپورٹ کرنے کے لیے 27ویں تو لانی پڑے گی آپ کو ان اینی کیس. تو وہ ٹیبل پر تو ہے آلریڈی موجود. لیکن یہ کہ انہوں نے خوب انہیں وقتہ ڈالا، ناک کو چنے چبا رہے ہیں. تو یہ شہباز شریف صاحب کو سلام ہے. تو کیسے پھر نمٹیں گے ان سے؟ منصور علی شاہ صاحب اتنی جلدی تو جانے والے نہیں، ابھی تو ان کے 2-3 سال باقی ہیں ریٹائرمنٹ کے. تو وہ مارشل لاء لگا دیں گے، کیا کر لیں گے. امریکہ میں ایک صدر تھے، میں ابھی فوری طور پر ان کا نام بول رہا ہوں. ان کو اطلاع ملی کہ سپریم کورٹ نے فلاں فیصلہ اناؤنس کیا ہے. یہ میں امریکہ کی بات کر رہا ہوں جس کو جمہوریت کا بہت بڑا، لیکن یہ واقعہ تقریباً 100 سال پرانا ہے. سر تب آپ زندہ تھے؟ وہ سنا نہیں.
کتابیں میں پڑھتا رہتا ہوں ٹھیک ہے، آپ کی طرح خالی، اچھا ٹھیک ہے یعنی کہ میں نے خواتین کے وہ نہیں پڑھے کہ اس سر، میں نے خواتین لال ڈائجسٹ رومال کبھی میں- نہیں پڑھے، مطلب وہ آپ لال کیا بول رہے ہیں رومال میرے پہنے بارے میں؟ جب آیا ہاں، وہ کھڑکی کھلی، اور وہ جب ہوا چلی. جو ہوا چلی اور وہ جو جس میں محبوب کا سویٹر بنا جاتا ہے، میں نے وہ نہیں پڑھا، تاریخ اچھا میں جی، نہیں چلیں آپ کہہ دیتے، میں نے پڑھے یہ بھی نہیں ہے ویسے. بہرحال انہوں نے یہ کہا، اچھا یہ فیصلہ دیا وہ کہ لیٹ ہم ایگزیکیوٹڈ. تو اس حکومت یہی سپریم کورٹ تھا، کہا تھا نا 14 مئی کو الیکشن کروائے پنجاب میں، ہو گئے تھے. کسی نے نہیں سنی تھی. سر پھر 26ویں وہ ترمیم پہ کتنی ڈبیٹ ہوئی تھی، اس پہ کیا کر لیا سپریم کورٹ نے؟ عورتوں کو وہ سیٹیں مل گئی اور دی گئی تھی سپریم کورٹ میں. سر کہاں ملی؟ مطلب آپ دکھتی رکھ چھیڑ رہے خواتین کی، مطلب یہ تو خواتین کی زیادتی نہیں، ہے. سپریم کورٹ کی. کہ تو اگر سیٹیں تو خواتین تو کو ملنی ایک تھی اور نا. منصور علی شاہ صاحب اگر ہاں. وہ اس طرح کے اگر ہمارے ججز حضرات جو ہیں وہ اپنے فیصلوں پر عمل درآمد نہ ہونے کے باوجود اپنے عہدے اور پرک سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں، تو پھر یہی ہوگا. اچھا چلیں، اب آپ امریکہ تک چلے گئے تو میں امریکہ نہیں تو میں یہی رہتا ہوں یہاں پہ افطار مطلب چودھری آپ نے امریکہ کی بات کی ہے تو میں نے کہا چلیں میں اس سے فائدہ اٹھا کے چلے یار میں بھی چلی جاؤں. ویزا ہے یہ بتائیں نہیں، ویزا سر مجھے کوئی سرکاری مجھے کوئی سرکاری وزٹ کے اوپر انوائٹ کرتا ہے، میں تو صاف بات کرتی ہوں، میں کوئی نہ لفافہ صحافی ہوں اور نہ ہی میں کوئی نہیں، میں پرچی سی آئی صحافی اے ہوں. کی وجہ سے جاتا رہا ہوں. جی فرمائیے. اچھا نہیں، مجھے 3 مرتبہ سی آئی اے نے لانگ لے اسپیشل کورسز کے لیے بلایا تھا. بتائیے. اچھا چلیں سر، میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو ٹرمپ صاحب نے عہدہ سنبھالا ہے، 2 باتیں. ایک تو یہ کہ اب ٹویٹ کے اوپر تو ہم بات کر چکے ہیں ویسے پچھلے پروگرام میں بھی، لیکن یہ بتائیں کہ یہ جو انہوں نے اسپیچ کی تھی اپنی، یہ تو مطلب امریکہ میں بھی یہی رونا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا، اور دیکھو عوام کے ووٹوں سے ہم نے ان کو جواب دے دیا، یہ حکومت گرا نہیں سکے، تبدیل نہیں کر سکے. آپ نے اگر ان کی گفتگو سنی ہو تو رونا تو وہاں بھی اتنے 100 سال کے بعد ہوئی ہے. کہ یہ ایک احمقانہ بات ہے. when he speaks of establishment he doesn't mean American army. وہ اس میں سب کو شامل کر رہا ہے جو اس سے تھنک ٹینکس یا جتنے بھی جو بیک اینڈ پہ کام کر رہے ہیں، سب کو شامل کر رہا ہے. کیونکہ لوگ یہاں پر اس کو تشبیہ اسی چیز سے دے رہے ہیں. نہیں، وہ اپنی تسلی کے لیے کہہ رہے ہیں. تو چونکہ وہ اپنی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے، اس لیے وہ پی ٹی آئی کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بچائے گا. تالیاں جب ہوگا مجھے اٹھا دینا. صحیح. اچھا، وہ کس سے مراد ہے ان کی آپ کے خیال میں؟ مطلب اس میں کون کون آ جاتا ہے؟ اس میں بڑے سرمایہ دار شامل ہیں، اس میں ڈیموکریٹ شامل ہیں، اس میں سول سرونٹ شامل ہیں، اس میں اس وقت کے، لیکن وہ زیادہ تر اس نے تو پرانے صدور کو رسپانسبل ٹھہرایا اسٹیبلشمنٹ. اور خود اس نے کیا کیا ہے، اس کے جو مین پوڈیم پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، دے ہولڈ 20% ویلتھ آف دا ورلڈ، دنیا بھر کی. ایسا بڑا چمچا سرمایہ داروں کا، وہ مجھے آزادی دلوائے گا غریب آدمی کو، وہ میرے حقوق کے لیے لڑے گا. کیا میں دیوانوں کہ میں ایسا وہتے کہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہوئے میں کہوں جی اب وہ ہمیں آزادی دلوائے گا. سبحان اللہ. چلے، لیکن ایکسپیکٹیشن تو ویسے یہی ہے کہ وہ بہت کچھ نہیں تو تھوڑا بہت تو کچھ ان کے لیے چلتے چلتے کر دیں گے. سر یہ تو پی ٹی آئی کی assumption ہے نا. وہ جس نے انڈیا کے منسٹر آف ایکسٹرنل افیئرس کو فرنٹ سیٹ دی ہوئی تھی، وہ پاکستان کی بہتری سوچ رہا ہے بیٹھا ہوا وہاں پہ. کیا آپ مجھے خواب دکھا رہی ہیں؟ نہیں، میں نہیں دکھا رہی سر، یہ تو پی ٹی آئی والے اپنے کارکنوں کو دکھا رہے ہیں. آپ کچھ بھی دکھاتی رہے ہیں، بات یہ ہے کہ جو شخص انڈیا کے منسٹر آف ایکسٹرنل افیئرس کو فرنٹ سیٹ دیتا ہے اپنی انوگریشن میں، ڈو یو تھنک ہی از تھنکنگ کہ ہاؤ کین آئی، میں یعنی پاکستان کیسے خوشحال ہو، بہتر ہو، اچھا ہو، اور بس وہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ جائیں. کیوں؟ اس کو کیا پڑی ہے؟ ہماری حکومت کی طرف سے تو کسی کو نہیں انہوں نے آفیشلی طریقے سے انوائٹ کیا، سوائے وزیر داخلہ صاحب کے. اور وزیر داخلہ تو پتہ نہیں وہ کہاں گئے سر، پتہ نہیں، مجھے نہیں تو پتا کوئی کہ سائڈ پہ کسی نے کھانا وانا کیا کہ جی میرا یار پریزیڈنٹ ہو گیا ہوتا گیا. ٹھیک، یعنی کہ اپنی حقیقت جو ہے وہ پہچانے. وائی دے شوڈ انوائٹ یو؟ پلیز ٹیل می ون تھنگ. کیا آپ نے کہا تھا غلامی کی زنجیریں توڑ دیں، امریکہ ذلیل و خوار ہو کے نکل گیا؟ یہ آپ کے سٹنگ پرائم منسٹر نے کہا. یہ بات ان دنوں کے ویسے بڑے دشمن ہیں ان کے، خواجہ آصف نے کہا وہ واہ اللہ کی کرنیاں دیکھا. اور اس کے بعد وہ جو آپ کے ڈی جی آئی ایس آئی ہوتے تھے، ایوری تھنگ ول بی اوکے. تو مین ایوری تھنگ از اوکے، وائی آر یو ڈسکسنگ امیریکا ناؤ؟
پلیز گیو می اے بریک، کوئی اور بات کریں. سر بس آخری بات کرنی ہے سر. لیکن چلیں کیونکہ کافی دنوں سے امریکہ چل رہا تھا، آخری بات یہ سر کہ آپ کے خیال میں خان صاحب اس سال رہا ہو سکیں گے؟ میں نے کہا چلتے چلتے ایک پیشن گوئی بھی آپ سے وصول کر لوں. نہیں مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے کر رہا ہو جائے، ہو سکتا ہے 2 سال بھی نہ ہو. نہیں ہو سکتا ہے. نہیں آپ کی اپنی اسپیکولیشن کیا کہتی ہے؟ میرا اپنا خیال ہے کہ جب تک یہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طرح کا این آر او نہیں ڈسکس کریں گے، رہا نہیں ہوں گے. ادھر سے تو کوئی این آر او نہیں مل رہا. کہتے پہلے یہی ہوتے ہیں، نہ یہ مانگ رہے ہیں. کیا ہی تو یہی رہے کہ یہ این آر او مانگ نہیں رہے، وہ دے دینا نہیں نہیں چاہ رہے. کس جگہ پھنس لیکن گئے اس کے بعد پاکستانی. کسی دن این آر او ہو جاتا ہے تو ہوگا. یہ ہمارے ہاں بڑھکیں لگائی جاتی ہیں اور آخر میں دونوں حضرات اسی تنخواہ پہ کام کرتے ہیں. اچھا نہیں لاسٹلی کوئکلی کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ والا کیس ہے آپ کے خیال میں ہائی کورٹ سے اڑا دیں گے اس کے فیصلے کو؟ دیر لگے گی، بہت ٹائم لگے گا کیونکہ اس میں بہت زیادہ وہ کافی، میرا خیال ہے کہ میری وکلاء سے بات ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ یہ کافی ٹف کیس ہے. ویسے بھی اور ججز بھی آ گئے ہیں جو انصاف کو بالا تر رکھنا چاہتے ہیں اور ڈائلیوٹ بھی کر دیا ہے ماحول کو کسی حد تک، تو شاید اتنا آسان نہ ہو. چلیے اسی نوٹ کے ساتھ سر بڑی زبردست گفتگو میرا خیال ہے اسی میں ہی کنکلوڈ کر دیتے ہیں. بہت بہت شکریہ. نصرت جاوید صاحب کے ساتھ موجود تھے اس پوڈ کاسٹ سے. مجھے اجازت دیجیے پبلک نیوز پہ. اللہ حافظ.